میں آ گیا تھا جی لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. یہ باب ہے اس بیان میں واہ 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 سبحان اللہ. یہ خبر دے رہی تھی کہ پڑھا رہی ہیں یا سن رہی ہیں یا پھر ہمیں جو ہے فاتحہ پڑھنے کی دعوت دے رہی ہیں یا کیا کر رہی ہیں؟ ہاں جی جلدی سے بتائیے، وضاحت کیجیے آپ لوگ. الرحمن الرحیم. باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. یہ باب ہے کوئی بھی عورت دوسری عورت سے اس طرح سے قریبی اختیار یا قربت اختیار نہ کرے کہ پھر وہ اپنے شوہر کو اس کا وصف بتائے. عورتوں کا آپس میں جو ہے ستر جو ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا دیگر حالات میں مردوں کے سامنے ہوتا ہے محرم کے سامنے. بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ عورت کا عورت کے سامنے ستر نہیں ہوتا اور مرد کا مرد کے سامنے ستر نہیں ہوتا. حالانکہ ستر جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے. ایک انسان کے اوپر ستر واجب ہے تو وہ عورتوں سے بھی اپنے آپ کو چھپائے، مردوں سے بھی چھپائے. کئی جگہوں پر ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ہے ماں بیٹی کے درمیان کوئی ستر نہیں رہتا. کبھی عمومی طور پر ایسا سمجھتے ہیں کہ جو ہے کوئی مطلب عورتیں ہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ستر نہیں ہے. اور کبھی جو ہے ایسے اتفاقات ہو جاتے ہیں، گھر پہ مہمان زیادہ ہیں یا کہیں پر فنکشن وغیرہ میں گئے، کہیں پر ایسا ہوتا ہے تو عورتیں رہتی ہیں تو آپس میں ستر کی بھی یہ معاملہ نہیں رہتا، کپڑے ویسے ہی بدل لیتے ہیں، ویسے ہی چینج کر لیتے ہیں. تو عورت کا بھی عورت کے سامنے برہنہ ہونا یا ان اعضاء کا ظاہر کرنا جو ان کے ستر میں سے ہیں، اعضاء ستر ہیں، اعضاء عورت ہیں، وہ جائز نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس سے بھی زیادہ برا وہ ہوتا ہے جب کوئی عورت کسی کے سامنے اس طرح سے اپنے ستر کو کھولے اور پھر وہ عورت جا کر کے اپنے شوہر سے بیان کرے اس کے بارے میں کہ وہ ایسی ہے ویسی ہے. تو یہ دوہرا جرم ہے یہ. یا کسی سے بھی بیان کرے، شوہر ہی کی تخصیص نہیں ہے، کسی سے بھی وہ بیان کرے. عمومی طور پر ایسا باتیں شوہروں سے بیان کی جاتی ہیں تو شوہر سے بیان کرے یا کسی سے بھی بیان کرے. تو جن سے بھی بیان کریں گی ایک تو غیبت، اوپر سے جو ہے جو چیز اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے وہ خود دیکھی، دوسرا گناہ. اور تیسرا جو ہے وہ ایک تو خود دیکھی اور پھر اس کے وصف بیان کر کے دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتا رہی ہے. تو کئی گناہوں کے اس طرح سے مرتکب ہو جائیں گے. تو یہ چیز جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے، ہرگز اس طرح سے نہ کیا جائے اور اس سے اجتناب جو ہے وہ ضروری ہے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرماتے ہیں کہ یہ باب اس بیان میں کہ عورت سے مباشرت اختیار نہ کرے. مباشرت کا معنی ہوتا ہے ایک دم قریب ہو جانا، قربت اختیار کر لینا. کہتے ہیں کہ عورت سے اتنا قریب نہ ہو کہ فتنعتها لزوجها، نعت یا نعت وصف بیان کرنا کہ پھر وہ اپنے شوہر سے اس کا جو ہے وصف بیان کرے. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. ہم سے حدیث بیان کی الحمدللہ الحمد سے حدیث بیان کی محمد بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں منصور سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو وائل سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے. وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عورت کسی بھی عورت کے ساتھ اس طرح سے قربت اختیار نہ کرے کہ پھر وہ اس کے وصف کو اپنے شوہر سے بیان کرے. کانہ ینظر الیہا، گویا کہ اس کا شوہر اس کو دیکھ رہا ہے. کیونکہ کسی بھی چیز کے اوصاف کو جب بالکلیہ بیان کیے جاتے ہیں تو جس کے سامنے وہ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں تو گویا کہ وہ ان کے ذہن میں ایک تصویر بنتی رہتی ہے. جیسے کہ ہم تقریروں میں سنتے ہیں جنت کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، جہنم کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے، ہاں ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا. تو جب یہ اس طرح کی کسی بھی عورت کے بارے میں وہ جب بیان کریں گے تو اس کے بارے میں بھی کیا ہے وہ تصویر ذہن میں بنتی ہے، تو گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو یہ دوہرا جرم ہے، دوہرا گناہ ہے. اس طرح سے جو ہے ہرگز نہ کریں اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس میں حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كانه ينظر اليها. بالکل وہی حدیث ہے کہ وہی کلمات، بس سند چینج ہے. ترجمہ ملا لیجیے آپ لوگ. باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائه. یہ باب ہے آدمی کا اس قول کے بیان میں کہ میں ضرور آج کی رات اپنی تمام ازواج کے پاس جاؤں گا. ٹھیک ہے، اگر ایک انسان کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو وہ ایک ہی رات میں اگر سب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے بھی ضمناً اس بات کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ ابھی باریوں کی تقسیم نہیں ہوئی ہے یا پھر جس زوجہ کی باری ہے اسے اجازت لے لے تو ایسا ہو سکتا ہے. اس باب کے تحت حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک
واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان بن داؤد یعنی جو حضرت سلیمان مشہور جو نبی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی 100 بیویاں تھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ہاں، اور آپ نے ایک مرتبہ کہا میں آج اپنی ساری ازواج سے جو ہے میں ملاقات کروں گا، اور ہر ایک زوجہ ان میں سے جو ہے ایک لڑکا پیدا کریں گی، اور وہ لڑکا جو ہے راہ خدا میں بڑا ہو کر کے جہاد کرے گا۔ یہ کسی نے کہا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ تو اس وقت ان کے ایک فرشتہ جو ان کے ساتھ موجود رہتا تھا، اس نے کہا کہ آپ انشاءاللہ کہہ لیجئے۔ تو آپ نے اس وقت انشاءاللہ نہ کہا، شاید ہو سکتا ہے ارادہ رہا ہو کہ بعد میں کہہ لوں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہے آپ۔ تو سب سے آپ نے قربت کی، تو کسی نے بھی جو ہے کسی بھی زوجہ جو ہے اس سے حاملہ نہ ہوئی، صرف ایک زوجہ حاملہ ہوئی، اور وہ بھی جب بچہ پیدا ہوا تو وہ ناقص بچہ تھا، مطلب معذور بچہ پیدا ہوا۔ یہ صرف نہی تعدیب جس کو کہتے ہیں، ادب سکھانے کے لیے کسی چیز کو منع کرنا یا ادب سکھانے کے لیے کسی چیز کو وجود میں لانا، یہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انشاءاللہ نہیں کہا تھا، سورہ کہف میں پڑھا نا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، ہے نا؟ تو اسی طرح سے پھر اس کے بعد میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، تب ان کو سمجھ میں آیا کہ میں نے انشاءاللہ جو نہیں کہا تھا تو یہ اس کا نتیجہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس بات کا، اس واقعے کا تذکرہ ہے، سورہ صاد کے اندر 23ویں پارے میں اللہ فرماتا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور بے شک ہم نے سلیمان کو آزمایا اور اس کی کرسی پر ایک بے جان ٹکڑے کو ڈال دیا، مطلب وہی معذور بچے کو ڈال دیا، ہے نا؟ ہاں، بہرحال تو سورہ صاد میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ دیکھیے، کہتے ہیں یہ باب ہے آدمی کے اس قول کے بیان میں کہ آج کی رات میں ضرور اپنی تمام ازواج کے پاس جاؤں گا۔ حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره قال، ہم سے حدیث بیان کی محمود نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد الرزاق نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی معمر نے، وہ روایت کرتے ابن طاووس سے، وہ روایت کرتے اپنے والد گرامی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں حضرت سلیمان ابن داؤد نے ارشاد فرمایا لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ، آج کی رات میں اپنی پوری 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا، ہر بیوی جو ہے ان میں سے ایک لڑکے کو جو ہے جنم دے گی، یقاتل فی سبیل اللہ، جو لڑکا بڑا ہو کر کیا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ فقال له الملک قل انشاءاللہ، تو آپ سے فرشتے نے کہا کہ آپ انشاءاللہ کہیے، فلم یقل، تو آپ نے نہیں کہا، ونسی، اور پھر انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ فاطاف بہن، تو ساری ازواج کے پاس گئے، ولم تلد منہن، اور ان میں سے کسی بھی زوجہ نے بچے کو پیدا نہ کیا، الا امرأۃ، سوائے ایک عورت کے، نصف انسان، جس نے آدھے انسان کو جنم دیا، مطلب معذور بچے کو پیدا کیا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو قال انشاءاللہ لم یحنث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے تو پھر حانث نہ ہوتے۔ حانث نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی بات پوری ہو جاتی۔ کہتے وکان ارجا لحاجتی ہی، اور یہ امید کے زیادہ قریب تھا، لحاجتی ہی، آپ کی حاجت کے لیے۔ رجا سے امید کا معنی ہوتا ہے، اور اسی سے ارجا ہے مطلب زیادہ امید ہوتی ہے، لحاجتی آپ کی حاجت کے لیے، مطلب اگر انشاءاللہ کہہ دیتے تو اس سے آپ کی ضرورت زیادہ پوری ہو جاتی انشاءاللہ کی برکت سے۔ بات سمجھ میں آئی جی آپا جان لوگ؟ باب لا یطرق، ہاں جی کوئی کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ نہیں۔ ہاں، باب لا یطرق اہلہ لیلا اذا اطال الغیبۃ مخافۃ ان یخونہم او یلتمس اثراتہم۔ طرق یطرق کا معنی ہوتا ہے بیٹا رات میں آنا، اور الغیبت جو ہے غیر حاضری کو کہتے ہیں۔ مخافت، خاف یخیف بمعنی خوف کرنا سے مصدر میمی ہے، اور خون یخون تخوین کا معنی ہوتا ہے خائن بنانا، ہے نا؟ اور التمس یلتمس التماس ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ اثرات، اثراتن کی جمع ہے، ٹھوکر کے معنی میں، غلطیوں کے معنی میں، لغزش کے معنی میں۔ کہتے یہ باب اس بیان میں کہ اپنی اہل کے پاس، یعنی اپنی گھر والوں کے پاس رات میں نہ آئے وہ شخص اذا اطال الغیبۃ، جب اس کی غیر حاضری لمبی ہو جائے، مطلب جب کوئی دور سفر پر گیا ہو، کئی دنوں کے سفر پر، اور پھر وہ گھر آنا چاہتا ہو تو اچانک رات میں جو ہے وہ نہ آئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں رات میں نہ آئے؟ کہتے ہیں مخافۃ ان یخونہم، اس بات کا خوف کرتے ہوئے کہ کہیں وہ گھر والوں کو خائن نہ قرار دے دے، او یلتمس اثراتہم، یا پھر ان کی غلطیوں کو اور ان کی کوتاہیوں کو نہ ڈھونڈے۔
دیکھیے معاملہ اصل میں یہ ہے کہ پہلے کے زمانے میں جب سفر پر انسان جاتا تھا تو واپس جب آتا تھا تو آج کے ذرائع کی طرح اس زمانے میں ذرائع نہیں تھے کہ فون کر کے بتا دے کتنے بجے کی ٹرین ہے، کتنے بجے کی بس ہے، ہم اتنے بجے آئیں گے۔ پہلے نہ تو ٹرینیں تھیں نہ تو بسیں تھیں، گھوڑے سے آتے تھے، گدھوں سے خچروں کے اوپر سوار ہو کر کے آتے تھے، کبھی جلدی آتے کبھی تاخیر ہوتی، کبھی کبھی خط بھیجتے کہ فلاں تاریخ تک آئیں گے، کبھی 8-10 دن لیٹ ہو جاتے، کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا تھا، ہے نا۔ تو اب ظاہری سی بات ہے کہ جب اچانک گھر والا آئے گا، گھر کا جو شوہر ہے یا جو بھی گھر کا ہم آدمی ہے، تو ظاہری سی بات ہے گھر کی بکھری ہوئی حالت رہے گی۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ صبح سویرے گھر صبح ہونے کے بعد میں گھر کی صاف صفائی کرتی ہیں عورتیں، اور پھر اس کے بعد شام ہوتے ہوتے گھر کا سامان پھر پورا بکھر جاتا ہے، کچرا پھیل جاتا ہے، تو پھر رات میں ویسے ہی سو جاتے ہیں، پھر صبح میں صفائی کرتے ہیں۔ عمومی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ جی ہاں جی۔ جی اب ہوگا یہ کہ اگر بغیر بولے اچانک رات کے وقت آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ گھر کی ابتری حالت دیکھ کر کے، گھر کے بکھرے ہوئے ماحول کو دیکھ کر کے، کچرا وغیرہ دیکھ کر کے اس کا ذہن خراب ہو جائے، اس کی غصہ آ جائے، ہے نا، اور پھر وہ اپنی گھر والوں کی، اپنی بیوی وغیرہ کی غلطیاں نکالنے لگے، نفرت پیدا ہو جائے، ہے نا، تعلقات بگڑ جائے۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ محلے کی عورتیں یہ وہ آ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، باتیں کرتے بیٹھ جاتی ہیں، ہے نا، اور اس وقت وہ بیوی بھی جو ہے ایسی حالت میں رہتی ہے کہ مطلب جیسے گھریلو معاملات میں رہتے ہیں، گھر کے کام کاج کی حالت میں رہتے ہیں۔ اب اچانک شوہر رات میں آئے گا اس وقت، اور دور سے آئے گا، اور گھر کی ابتری حالت اور گھر میں کئی اجنبی عورتوں کو دیکھ کر کے اور خود اس کی بیوی کی ابتری حالت کو دیکھ کر کے ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے، غصہ کر بیٹھے، طلاق تک نوبت پہنچ جائے، جھگڑا ہو جائے۔ تو ان ساری چیزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کہا کہ اچانک رات میں نہ آیا کرو۔ ہاں اگر پہلے سے خبر دے کر کے آ رہے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں چونکہ پہلے سے خبر دے دی جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں وقت پر آئیں گے، فلاں ٹائم پر آئیں گے، فلاں وقت کی گاڑی ہے، فلاں وقت کی بس ہے، جو بھی ہے، تو اب رات میں آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی حضرت، آپ ایک مرتبہ ترجمہ کیجیے۔ یہاں یہی جو ہے اس باب کا مفہوم ہے، اور اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس باب کو امام بخاری نے باندھا ہے۔ کہتے یہ باب ہے اس بیان میں کہ کوئی بھی انسان اپنے اہل کے پاس یعنی اپنے گھر والوں کے پاس رات میں نہ آئے، اذا اطال الغیبۃ، جب اس کی غیر حاضری لمبی ہو جائے۔ ہاں بازار گیا تھا، کسی کام سے گیا تھا باہر، بس ابھی آ ہی رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، تب آ سکتا ہے۔ لیکن یہ جب کئی دنوں کا سفر کر کے آ رہا ہو، کئی دنوں سے وہ غیر حاضر رہا ہو، تب کا یہ معاملہ ہے نا، ورنہ اسی وقت وہ عشاء کی نماز کو گیا تو پتہ چلا کہ بھئی رات میں آنا نہیں چاہیے، تو رات بھر وہیں باہر گزارے، ایسا معاملہ نہیں ہے نا۔ تو کہتے ہیں اذا اطال الغیبۃ، جب غیر حاضری اس کی لمبی کر دے، مخافۃ ان یخونہم، اس بات کا خوف کرتے ہوئے کہ وہ ان کو یعنی گھر والوں کو خائن قرار دے دے، او یلتمس عثراتہم، یا پھر ان کی غلطیوں کو جو ہے وہ تلاش کرنے لگے، مطلب ان کی غلطیاں اس کو ملنے لگے، تو اس بنیاد پر کیا ہے وہ رات میں نہ آئے۔ حدیث پاک جو اس کے تحت آئی ہے وہ بار بار آپ لوگ پڑھ چکی ہیں، ہے نا۔ دیکھیے کہتے ہیں حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يكره ان ياتي الرجل اهله طروقا۔ ہم سے حدیث بیان کے آدم نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کے شعبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کے محارب بن دثار نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ کو سنا، وہ فرماتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے کہ آدمی اپنے اہل کے پاس رات کے وقت میں آئے۔ تفصیلی حدیث سبق حضرت جابر کی نیچے آ رہی ہے اور بار بار آپ لوگ پڑھ چکی ہیں۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم بن سليمان عن الشعبي انه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اطال احدكم الغيبة فلا يترك اهله ليلا۔ ہم سے حدیث بیان کہ محمد بن مقاتل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عاصم بن سلیمان نے، وہ روایت کرتے شعبی سے کہ انه سمع جابر بن عبد الله، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں کا کوئی انسان اپنی غیر حاضری کو لمبی کر دے تو وہ اپنے اہل کے پاس رات میں نہ آئے۔ سن میری بات؟ تو یہ اس کے پس منظر میں جو حدیث پاک ہے بیٹا، لمبی حدیث پاک، مشہور حدیث پاک، وہ آپ لوگوں نے سنی ہے بار بار، ابھی دیکھو آگے کے باب میں بھی وہ حدیث تفصیل سے آ رہی ہے۔ کہتے باب طلب الولد، یہ باب ہے لڑکے کو طلب کرنے کے بیان میں۔ ظاہری سی بات ہے شادی کا ایک اہم مقصد طلب اولاد بھی ہوتا ہے، طلب ولد بھی ہوتا ہے، تو لڑکے کو طلب کرنا جائز ہے، لڑکی کو بھی طلب کرنا جائز ہے، مطلقاً اولاد کو بھی طلب کرنا جائز ہے۔ یہاں پر الولد سے مطلقاً اولاد بھی مراد ہو سکتی ہے کہ مطلقاً اولاد کو طلب کرنا، اور خاص لڑکا بھی مراد ہو سکتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی لڑکے ہی کو طلب کیا تھا تاکہ وہ ان کا وارث بنے، ہے نا۔ ہاں انی خفت الموالی من ورای وکانت امراتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا، ہے نا، یرثنی ویرث من آل یعقوب، سورہ مریم کی شروعات میں اس کا تذکرہ ہے۔
تو بہرحال لڑکے کو طلب کرنا یا اولاد کو طلب کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدثنا مسدد عن حشیم عن سیار عن الشعبی عن جابر، ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے وہ روایت کرتے ہیں، حشیم سے وہ روایت کرتے ہیں، سیار سے وہ روایت کرتے ہیں، شعبی سے وہ روایت کرتے ہیں، جابر بن عبداللہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھا، فلما قفلنا، جب ہم واپس ہوئے، تعجلت علی بعیر خطوف، تو میں اپنے سست رفتار اونٹ پر جو ہے جلدی کرنے لگا، فلحقنی راکب من خلفی، تو ایک سوار میرے پیچھے سے مجھ سے ملے، فالتفت، تو میں متوجہ ہوا، فاذا انا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جبھی میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے، قال، سرکار نے فرمایا کہ ما یعجلک، کون سی چیز تمہیں جلدی کر رہی ہے؟ قلت، میں نے کہا کہ انی حدیث عہد بعرس، میری نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ فبکرا تزوجت ام طیبا، تو تم نے باکرہ سے نکاح کیا یا پھر طیبہ سے؟ میں نے کہا کہ بل طیبا، میں نے طیبہ سے نکاح کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ فہل جاریۃ تلاعبها وتلاعبک، تم نے ایک نوجوان لڑکی سے کیوں نہ نکاح کیا کہ وہ تم سے دل لگی کرتی، تم اس سے دل لگی کرتے؟ قال، حضرت جابر کہتے ہیں کہ فلما قدمنا، جب ہم مدینہ آئے، ذهبنا لندخل، تو ہم گھر میں داخل ہونے والے تھے، فقال، تو سرکار نے فرمایا کہ امہلوا، کچھ دیر تک انہیں مہلت دو، حتی تدخلوا لیلا، یہاں تک کہ رات کے وقت میں داخل ہو، ای عشاء، یعنی رات کے وقت میں، مطلب ہو سکتا ہے جس وقت سرکار مدینہ پہنچے ہوں، صحابہ کرام پہنچے ہوں، وہ شام کا وقت رہا ہو، تو منع فرما دیا کہ کچھ دیر تک رک جاؤ تاکہ ان لوگوں کو گھر کی صاف صفائی وغیرہ کا موقع مل جائے، جب کیونکہ جب لشکر اسلام آیا ہے پتہ چلے گا ان کو، تبھی تو وہ صاف صفائی کریں گی، آج کے زمانے کی طرح تو خبر کرنے کی کوئی ذرائع تھے نہیں اس زمانے میں۔ تو کہا کہ کچھ دیر تک ان کو مہلت دے دو، یہاں تک کہ رات کے وقت داخل ہو جاؤ، لکئی تم تشت الشعیثۃ، تاکہ بکھرے بال والی اپنے بالوں کو کنگھی کر لے، وتستحد المغیبۃ، اور جس کے شوہر غائب ہے وہ اپنے زیر ناف صاف کر لے۔ قال، کہتے ہیں کہ وحدثنی الثقۃ، مجھ سے ایک ثقہ نے حدیث بیان کی کہ انہ قال فی هذا الحدیث، کہ انہوں نے اپنی اس حدیث میں کہا الکیس 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 یا جابر، یعنی الولد، الکیس جو ہے ہنر مندی، عقل مندی کو کہتے ہیں بیٹا، یہاں پر مراد ہے طلب، ہے نا، ہاں، دانائی سے مراد یہاں پر لڑکا ہے۔ کہتے ہیں کہ اے جابر، لڑکے کو طلب کرو، لڑکے کو طلب کرو، یا جابر یعنی الولد، یعنی اے جابر لڑکے کو طلب کرو، لڑکے کو طلب کرو، مطلب طلب ولد کا حکم دیا۔ حدثنا محمد بن الولید قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت ليلا فلا تدخل اهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعيثة، وہی حدیث پاک ہے، تھوڑے سے کلمات چینج ہیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم رات میں داخل ہو تو داخل نہ ہونا۔ ہاں، تو ان کو کسی طرح سے خبر کر دو کہ تم لوگ آ گئے ہو، تاکہ وہ اپنے گھر کی صاف صفائی اور خود اپنے بدن کی صاف صفائی کر لیں۔ کہتے ہیں حتی تستحد المغیبۃ، یہاں تک کہ جس کا شوہر غائب ہے وہ اس طرح کا استعمال کر لے، وتمتشط الشعیثۃ، اور جس کے بال بکھرے ہیں وہ کنگھی کر لے۔ قال، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلیک بالکیس الکیس، تمہارے اوپر کیس لازم ہے، عقل مندی ہنر مندی لازم ہے، یعنی تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم لڑکے کو طلب کرو، اولاد کو طلب کرو۔ کہتے تابعہ عبید اللہ عن وہب عن جابر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث پاک میں شعبی کی متابعت کی ہے عبید اللہ نے، ہے نا، وہب ابن کیسان سے روایت کرنے میں اور وہ جابر سے روایت کرنے میں۔ اصل میں اس حدیث پاک میں آپ دیکھیں گے تو امام شعبی ڈائریکٹ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کر رہے ہیں، ہے نا، جبکہ جو متابعت والی حدیث ہے اس میں فرما رہے ہیں کہ اس حدیث پاک میں عبید اللہ نے متابعت کی ہے امام شعبی کی، عامر بن شرحبیل جن کا نام ہے امام شعبی، اور وہ روایت کرتے وہب ابن کیسان سے، جو ابن کیسان سے مشہور ہے، اور پھر وہ حضرت جابر بن عبداللہ سے، یعنی حضرت شعبی اور حضرت جابر بن عبداللہ کے درمیان جو ہے وہ وہب ابن کیسان کا واسطہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جی سر۔ بہرحال ان دونوں احادیث میں القیس کا لفظی معنی بیٹا عقل مندی، ہنر مندی، ہوش مندی ہوتا ہے، لیکن مراد جو ہے اولاد ہے، لڑکا ہے۔ جی۔ باب تستحد المغیبۃ وتمتشط الشعیثۃ، یہ باب اس بیان میں کہ جس کا شوہر غائب ہے وہ اس طرح کا استعمال کر لے اور بکھرے بال والی اپنے بالوں کی کنگھی کر لے، ہے نا۔ حدیث پاک وہی ہے۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا حشیم قال اخبرنا سیار عن شعبی عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في غزوة، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، فلما قفلنا، جب ہم واپس لوٹے، كنا قریبا من المدینہ، تو ہم مدینہ کے قریب تھے، تعجلت على بعیر لی خطوف، تو میں اپنی سست رفتار اونٹ پر جلدی کرنے لگا، فلحقنی راکب من خلفی، تو میرے پیچھے سے ایک سوار مجھ سے ملے، فنخس بعیری بعنزۃ، اور انہوں نے اپنے نیزے سے جو ہے میرے
اونٹ کو جو ہے چابک लगाया, ضرب लगाई. कानत माहू, जो नेजा उनके पास था. फसारा बहीरी का अहसनी मा अंता राई मिनल इबिल. तो मेरा ऊंट जो है उस ऊंट की तरह हो गया, उस अच्छे ऊंट की तरह हो गया जिसको तुमने कभी देखा होगा, है ना. यानी मतलब तेज रफ्तार हो गया, बहुत तेजी से दौड़ने लगा. फल्तफत्तु, तो मैंने मुतवज्जह हुआ. फइज़ा अना बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मैंने अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पाया. फकुल, तो मैंने कहा कि या रसूलल्लाह इन्नी हदीसु अहदिन बिउरुसिन, कि बेशक मैं जो है नई शादीशुदा इंसान हूँ, नया शादीशुदा इंसान हूँ. सरकार ने फरमाया तज़व्वजता, क्या तुमने निकाह कर लिया? मैंने कहा कि नाम. सरकार ने फरमाया अबिकरन अम सय्यबन, बाकिरा से या फिर सय्यबा से? उन्होंने कहा कि बल्कि इसमें सय्यबा से मैंने निकाह किया है. क़ाल फ़हल्ला बिकरन तुलाइबुहा व तुलाइबुका, सरकार ने फरमाया कि तुमने बाकिरा से क्यों निकाह ना किया कि वो तुमसे दिल लगी करती, तुम उससे दिल लगी करते. क़ाल फलम्मा क़दिमना, हज़रत जाबिर कहते हैं कि जब हम मदीना आ गए, ज़हबना लिनदखुला, तो हम दाखिल होने वाले थे घरों में. क़ाला, सरकार ने फरमाया कि अमहिलू, कुछ उनको मोहलत दे दो. हत्ता तदखुलू लैलन, यहाँ तक कि तुम रात के वक्त में दाखिल हो. अय ईशाअन, यानी रात के वक्त में दाखिल हो जाना. लिकई तमतशित अश्शईसतु व तस्तहिद्दल मुग़ीरतु, ताकि बिखरे बाल वाली अपने बालों में कंघी कर ले और जिसका शौहर गायब है वो उस तरह का इस्तेमाल कर ले. समझ में आ गई बात? हाँ जी. तुस्तहिद मनाज़त, उस तरह का इस्तेमाल करना. हाँ, इस्तेहदाद का माना होता है वही लोहे वाली चीज है, यानी इस तरह का इस्तेमाल करना. बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि अपने जो गैर जरूरी बाल हैं उन बालों की साफ सफाई कर लें, किसी भी एतबार से, उस तरह का इस्तेमाल करें या बाल सफा. बात समझ में आ गई जी? यस. और हज़रत कल के बाद, और बस. हाँ जी. हज़रत कल का कितना है? इंदन नासी बोलकर जी एक